الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ شرح ملا جامی کا 7واں سبق آج ہم پڑھیں گے واللام فیہا للجنس سے۔ لام کے متعلق یہاں سے بات فرمائیں گے کہ لام کون سا ہے۔ یہ دراصل بات چل رہی ہے قافیہ میں جو پہلا لفظ ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اس میں جو پہلا لفظ ہے الکلمہ، تو الکلمہ میں چونکہ 3 چیزیں ہیں، الف لام ہے، کلم ہے اور گولتا ہے۔ تو کلم اسم ہے، الف لام اور تا یہ حرف ہے، تو اسم عمدہ ہوتا ہے، اس لیے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلم جو کہ اسم ہے اس کے متعلق پہلے بحث فرمائی اور بتا دیا یہ کلم کیا ہے، مشتق ہے غیر مشتق، وہ سب بحث ہو چکی۔ اب الکلمہ کا جو الف لام ہے اس کے متعلق ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات کر رہے ہیں کہ الف لام کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الکلمہ یہ معرف ہے، معرف اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور لفظ وضع لمعنی مفرد یہ پورا جملہ تعریف ہے، تو اس سے کلمہ کی تعریف کی جا رہی ہے، تو الکلمہ معرف ہوا۔ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، الکلمہ معرف ہے اور آگے جو جملہ ہے وہ معرف یعنی وہ تعریف ہے، اس الکلمہ کی پہچان کروا رہا ہے کہ الکلمہ ہے کیا۔ تو الکلمہ معرف ہے، اس پہ جو الف لام ہے وہ کون سا ہے؟ کہنے والے نے، اعتراض کرنے والے نے کہا کہ الف لام کوئی سا بھی بنا لے درست نہیں ہے۔ الف لام کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، اسمی اور حرفی۔ اگر آپ الکلمہ پہ جو الف لام اسمی ہے وہ بناتے ہیں تو اسمی تو بنا نہیں سکتے، کیونکہ الف لام اسمی جو ہوتا ہے وہ یا تو اسم فاعل پہ داخل ہوتا ہے یا اسم مفعول پہ، جیسے القاتل یہ قاتل اسم فاعل ہے، فاعل کے وزن پر ہے، اور مقتول اسم مفعول ہے، مفعول کے وزن پر ہے۔ تو جو الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے وہ اسمی ہوتا ہے، اور اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ یہ اسمی اور کسی شے پہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو الف لام اسمی جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ اب الکلمہ پہ الف لام اسمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ نہ تو اسم فاعل ہے نہ اسم مفعول ہے، تو لہٰذا وہ الف لام اسمی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب پھر حرفی ہوگا۔ اب حرفی کی 2 قسمیں ہیں، زائدہ غیر زائدہ۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف لام کہ اگر اس کو آپ ہٹا بھی دیں تو نہ معنی میں کوئی خرابی لازم ہے اور نہ ہی ترکیب میں۔ اور غیر زائدہ کا یہ مطلب ہے کہ الف لام کو ہٹانے کی صورت میں جو ہے نا معنی میں یا ترکیب میں خرابی لازم آتی ہے۔ تو ہم اب چونکہ الکلمہ تو یہ مبتدا بن رہا ہے اور آپ جانتے ہیں مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم الف لام کو ہٹاتے ہیں تو مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آتا ہے، تو پتہ چلا یہ زائدہ نہیں ہے، یہ غیر زائدہ ہے، کیونکہ زائدہ ہوتا تو پھر جو ہے نا اس کو ہٹانا درست ہوتا، لیکن الکلمہ کے الف لام کو ہٹانا درست نہیں ہے، کیونکہ ہٹائیں گے تو مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ تو الکلمہ پہ الف لام غیر زائدہ ہے۔ پھر غیر زائدہ کی 4 قسمیں ہیں، استغراقی ہے، جنسی ہے، عہد ضمنی ہے، عہد خارجی ہے۔ تو الف لام استغراقی اگر مراد لیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ الف لام استغراقی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس لفظ کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، تو تمام افراد مراد ہوتے ہیں، تو استغراقی ہم مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر ہم چونکہ معرف ہے، معرف میں جو معرف جو ہوتا ہے اس کے آگے تعریف ہوتی ہے، تو تعریف جو ہے نا تمام افراد کی نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس شے کی حقیقت کی جاتی ہے۔ تو الف لام استغراقی نہیں مراد لے سکتے، پھر تو کلمہ منطقی بھی شامل ہو جائے گا، پھر کلمہ لغوی بھی شامل ہو جائے گا، کلمہ نحوی بھی، تمام افراد کلمہ کے شامل ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے استغراقی مراد لینا درست یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ الکلمہ سے مراد نہ کلمہ منطقی ہے نہ لغوی ہے بلکہ کلمہ نحوی ہے، تو استغراقی تو مراد نہیں لے سکتے۔ پھر چلتے ہیں جنسی کی طرف۔ اگر جنسی مراد لیتے ہیں ہاں یہ درست ہے، کیونکہ معرف پہ جو الف لام ہوتا ہے وہ جنس کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو معرف ہوتا ہے اس کی حقیقت کو آگے بیان کیا جاتا ہے، تو جو آگے تعریف ہوتی ہے وہ اس معرف کی حقیقت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو معرف پہ جو الف لام ہوتا ہے، جتنے بھی معرفات ہیں سب پہ الف لام جنسی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں الکلمہ یہ معرف ہے، اس پہ الف لام جنسی بنا لے، بالکل ٹھیک ہے، معرفات پہ الف لام جنسی ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت مراد ہوتی ہے، لیکن یہ آگے جو گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، یہ گولتا جو ہے نا الف لام جنسی مراد لینے سے مانے ہے، کیونکہ یہ گولتا وحدت پر دلالت کرتی ہے، وحدت ایک چیز پر دلالت کرتی ہے، اور الکلمہ پہ جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے اور جنس عموم کو چاہتا ہے۔
تو الف لام یہ عموم کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہ جو گول تا ہے یہ خصوص کا، یہ تو خاص ہے ایک شے کے لیے، تو ایک ہی لفظ یا تو عام ہوگا یا خاص ہوگا، تو یہ تو دونوں ضدیں ہیں کہ الف لام کے عموم اور خصوص ایک ہی لفظ میں ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو گول تا ہے یہ الف لام جنسی مراد لینے سے مانع ہے، تو یہ گول تا کہہ رہی ہے کہ آپ الف لام جنسی بھی مراد نہیں لے سکتے۔ تو پھر عہد ذہنی کی طرف چلتے ہیں۔ عہد ذہنی یاد رکھے جو ہے الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے وہ ناکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو پھر وہی خرابی لازم آ جائے گی کہ مبتدا کا ناکرہ ہونا لازم ہو جائے گا، تو یہ بھی مراد نہیں لے سکتے۔ عہد خارجی اگر مراد لیتے ہیں تو یاد رکھے جو الف لام عہد خارجی ہوتا ہے، جب یہ کسی لفظ پہ داخل ہوتا ہے تو اس لفظ کا ایک فرد معین مراد ہوتا ہے، ایک فرد معین مراد ہوتا ہے۔ تو اب کلمہ کے 3 افراد ہیں، ایک جو ہے نا کلمہ منطقی ہے، ایک کلمہ نحوی ہے، اور ایک کلمہ لغوی ہے۔ تو ان تینوں میں سے کون سا کلمہ مراد ہے؟ اگر آپ کلمہ منطقی مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص کلمہ منطقی مراد ہے، تو پھر ایسی صورت میں قرینہ کیا ہے کہ آپ نے کلمہ منطقی مراد لیا؟ قرینہ بھی ہونا چاہیے۔ نحوی مراد لیتے ہیں تو قرینہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح کلمہ لغوی مراد لیتے ہیں، کیونکہ ایک ہی کلمہ مراد لینا ہے، تو پھر کون سا کلمہ مراد لیں گے؟ تو لہٰذا اس پہ کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا، تو الف لام عہد خارجی بھی مراد نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الف لام عہد خارجی ہوتا ہے وہ ضمیر کی طرح ہوتا ہے۔ الف لام عہد خارجی جیسے ضمیر اپنے ماقبل لفظ کی طرف عبارت میں جو موجود ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، ایسے الف لام عہد خارجی بھی ماقبل جو لفظ کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں الرسول پہ، یہاں پہ الرسول پہ جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور یہ لوٹ رہا ہے اس رسول کی طرف۔ تو الف لام عہد خارجی جو ہے نا یہ ضمیر کی طرح ماقبل لوٹتا ہے، یا کوئی قرینہ پایا جانا چاہیے کہ کون سا خاص کلمہ مراد ہے، تو نہ قرینہ موجود ہے، نہ پیچھے کوئی لفظ ہے جس کی طرف یہ الف لام عہد خارجی لوٹے، تو لہٰذا چاروں جو ہے نا لام مراد آپ نہیں لے سکتے۔ تو کون سا ہے؟ ہمیں کنفیوژن ہوگی کہ کون سا ہے یہ الکلمہ پہ الف لام کون سا ہے۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کنفیوژن کا حل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں واللام فیہا للجنسی، اور الکلمہ میں فیہا کی جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد کلمہ ہے، اور کلمہ میں جو الف لام ہے للجنسی وہ جنس کا ہے، والتاء للوحدتی، یہاں سے تا کا بھی بتا دیا، اور تا وحدت کے لیے ہے۔ الف لام جنس کا ہو گیا، تا وحدت کی ہو گئی۔ اب وہ اعتراض ہے کہ جنس جو ہے نا وہ عموم کو چاہتا ہے، اور جو تا وحدت ہے وہ خاص شے پر دلالت کرتی ہے، وہ ایک ہو، تا وحدت کا مطلب ہے ایک شے۔ تو یہ دونوں تو جو ہے نا تضاد ہے، یہ تو ان کے درمیان منافات ہے، لیکن ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں ولا منافات بینہما، الف لام جنسی اور گول تا کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ ہما ضمیر کا مرجع لام اور تا ہے، الف لام جنسی اور تا کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، یہ ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ جو گول تا ہوتی ہے آپ نے سمجھا ہے کہ صرف ایک ہی اس کی قسم ہے، بلکہ یہ جو گول تا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ وحدت جنسی، جیسے انسان، اب انسان جو ہے نا یہ ایک شے ہے، اور آپ جانتے ہیں انسان کے بہت زیادہ افراد ہیں، تو یہ وحدت جنسی ہے۔ اسی طرح وحدت نوعی، جیسے رجل، اب انسان کی 2 قسمیں ہیں، رجل اور امراتن، تو رجل یہ بھی ایک شے ہے، ایک شے ہے نا، ایک شے، تو دیکھا وحدت آگئی، ایک شے ہے، اور اس کے افراد اس کے بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح وحدت فردی، تاکہ تیسری قسم وحدت فردی، جیسے زید، تو اب زید جو ہے نا یہ شے بھی ایک ہے اور اس کا فرد بھی ایک ہے۔ تو یہ جو تیسری تا کی قسم ہے وحدت فردی، یہ الف لام جنسی کے جو ہے نا 7 منافات اس کا ہے، اس کا تضاد ہے، لیکن باقی جو 2 قسمیں ہیں وحدت جنسی، وحدت نوعی، اس میں بھی جو ہے نا تضاد نہیں ہے، کیونکہ وحدت جنسی میں بھی عموم ہوتا ہے اور وحدت نوعی میں بھی عموم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں جو الکلمہ پہ جو تا ہے وہ تا وحدت فردی کی نہیں ہے، وہ تا وحدت جنسی ہے، تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ آگے اپنے اس دعوے پہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے دلیل دے رہے ہیں لی جوازی، لام تعلیلیہ ہے، لی جوازی اس لیے کہ جائز ہے اتصاف الجنسی، جنس کا متصف ہونا، مل جانا، بالوحدتی ایک کے ساتھ، والواحد بالجنسیتی اور ایک کا مل جانا بالجنسیتی جنسیت کے ساتھ۔
یعنی جنس کے ساتھ ایک مل سکتا ہے اور ایک کے ساتھ جنس مل سکتا ہے. یقالو کہا جاتا ہے ھذا الجنس واحد، یہ جنس ایک ہے، وذالک الواحد جنس، اور وہ ایک جنس ہے. یہ یاد رکھیں، یہاں سے ایک قاعدہ اشارتاً بتا رہے ہیں. اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کن دو لفظوں کے درمیان منافات ہے اور کن دو لفظوں کے درمیان منافات نہیں ہے، تو آپ ایسا کام کریں، ان دو لفظوں کو مبتدا خبر بنائیں. اگر تو وہ مبتدا خبر بن جائیں اور معنی بھی درست ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، اور اگر وہ دونوں مبتدا خبر ان کو بنائے تو ان کا معنی درست نہ ہو تو سمجھ جائیں ان دونوں کے درمیان منافات ہے. مثال کے طور پہ زید ہے اور درخت ہے. میں کہتا ہوں زید شجر، زید درخت ہے. اب یہ بات غلط ہے. زید کا جو درخت ہے وہ زید نہیں ہو سکتا، جو زید ہے وہ درخت نہیں ہوتا. تو ان دونوں کو میں نے مبتدا خبر بنایا تو یہ ترجمہ بالکل درست نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ ان دونوں کے درمیان منافات ہے. اب زید ہے اور قائم ہے. میں کہتا ہوں زید قائم، ان دونوں لفظوں کو مبتدا خبر بنایا، اب ترجمہ درست ہے، زید کھڑا ہے. تو ایک ہی شے جو زید ہے وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور زید بھی ہو سکتا ہے. تو زید میں کھڑا ہونا بھی پایا جا سکتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے. تو جب عرب میں ھذا الجنس واحد بولا جاتا ہے اور ھذا الجنس مبتدا ہے، واحد خبر ہے، تو جب مبتدا خبر یہ بن جاتے ہیں، ان کا ترجمہ درست ہے، تو ان کے درمیان منافات بھی نہ ہوا. اسی طرح وذالک الواحد جنس، یہ بھی مبتدا خبر ہے. آگے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویمکن حملھا سے ایک اور بھی جو ہے نا بتا رہے ہیں، احتمال بتا رہے ہیں کہ الکلمہ پہ جو الف لام ہے وہ تو جنس کا ہے جمہور علماء نحویوں کے نزدیک، لیکن آپ اس الف لام کو جو ہے نا عہد خارجی کا بھی بنا سکتے ہیں. عہد خارجی کا بنائیں گے تو پھر وہ جو اعتراض ہوتا تھا کہ کوئی خاص قرینہ پایا جائے کہ الف لام، وہ اب جب الکلمہ تو کہا نا تو الف لام عہد خارجی بنایا، اب ترجمہ یہ ہوگا خاص کلمہ. تو وہ خاص کلمہ کون سا ہے؟ خالی خاص کلمہ کہنے سے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا نا وہ منطقی ہے، نحوی ہے، وہ لغوی ہے. تو خاص کلمہ کون سا ہے؟ تو کوئی قرینہ پایا جانا چاہیے نا، بھئی وہ خاص کلمہ نحوی ہے یا وہ خاص کلمہ منطقی ہے، تو کوئی قرینہ پایا جانا چاہیے. تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بالکل قرینہ بھی ہے. قرینہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو الکلمہ نظر آ رہا ہے وہ نحویوں کی زبان پر، نحویوں کی کتابوں پہ نظر آ رہا ہے، اور نحویوں کی زبانوں پر جو کلمہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے قرینہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کلمہ نحوی ہی ہوگا. ظاہری سی بات ہے، نحوی جب کلمہ کہیں گے تو کلمہ نحوی ہی مراد ہوگا، وہی لفظ وضع لمعنی مفرد والا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ نحوی ہو اور جناب وہ کلمہ بولے اور مراد وہ منطقی لے لے، ایسا نہیں ہے. اور منطقی اس کی زبان پہ جو کلمہ ہوگا اس سے مراد کلمہ منطقی ہوگا، نحویوں کی زبانوں پہ جو کلمہ ہوگا اس سے مراد کلمہ نحوی ہوگا. تو یہ قرینہ ہے، چونکہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی کتاب میں الکلمہ ہے، تو الف لام کو آپ عہد خارجی کا بنا لیں تو مراد ہو جائے گا خاص کلمہ. اب خاص کلمہ کون سا؟ اب چونکہ نحو کی کتاب ہے اور نحو میں جو کلمہ ہوتا ہے وہ کلمہ نحوی ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ قرینہ ہے. وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا، اور ممکن ہے حملها، ہا ضمیر کا مجھے الف لام ہے، الف لام کو محمول کرنا علی العہد الخارجی، عہد خارجی پر. پھر قرینہ کیا ہوگا؟ بِإِرَادَةِ الکلمہ سے قرینہ بتا رہے ہیں. بِإِرَادَةِ الکلمۃ، کلمہ مراد، کلمہ مذکورہ، بِإِرَادَةِ الکلمۃ المذکورۃ، کلمہ مذکورہ مراد لینے کے ساتھ، کلمہ مذکورہ سے مراد نحوی کلمہ، کلمہ مذکورہ مراد لینے کے ساتھ علی السنۃ النحاۃ، نحویوں کی زبانوں پر. بھئی نحویوں کی زبانوں پر جو کلمہ جاری ہوگا تو وہ کلمہ نحوی ہی ہوگا، وہی کلمہ ہوگا جس کی تعریف کی جا رہی ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، وہ والا کلمہ. تو یہ قرینہ ہے. تو یہ تو جواب ہو گیا. لیکن دوسری خرابی اس میں یہ پیدا ہوتی ہے، بھئی الکلمہ جو ہے نا یہ معرف ہے، اور جو تعریف کی جاتی ہے کسی خاص فرد کی نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کی حقیقت کی جاتی ہے. تو الف لام الکلمہ یہ معرف ہے، تو اس میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. چلے دوسرا تو آپ نے جواب دے دیا، قرینہ کا تو بتا دیا، لیکن جو تعریف کی جاتی ہے وہ خاص فرد کی نہیں کی جاتی ہے بلکہ وہ جو ہے نا اس شے کی حقیقت کی جاتی ہے. تو یہ والی خرابی برقرار ہے جس کا آپ نے جواب نہیں دیا. اسی لیے جو ہے نا ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یمکن حملھا، یمکن سے کمزور مذہب کی طرف، کمزور احتمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یمکن کا لفظ استعمال فرمایا. بھئی یہ اس میں اگرچہ وہ قرینے والا تو اعتراض ختم ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ جو تعریف کی جاتی ہے وہ ماہیت کی جاتی ہے، خاص فرد کی، تو اس کا جواب جو ہے نا نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ احتمال کمزور ہے. تو یمکن سے کمزور احتمال بیان ہوتا ہے.
تو دوسرے شارحین ان کی ملا جامی کی شرح میں بھی کچھ اس کا دوسرا جواب بھی دیتے ہیں کہ پہلا جو مذہب ہے جنس والا کہ الف لام جنسی ہے وہ جمہور علماء کا ہے، اور یہ جو دوسرا احتمال ہے کہ الف لام عہد خارجی کا ہے، یہ ان کا اپنا مذہب ہے ملا جامی کا، اور انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے اپنے مذہب کو کمزور قرار دیا اور یمکن و کمزور والا لفظ استعمال کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔